بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے دو بڑے حریف سعودی عرب اور ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کا ایک راؤنڈ بھی مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک ملاقات عراق کے شہر بغداد میں جو ہے وہ مصطفیٰ الکاظمی جو کہ وزیر اعظم ہیں عراق کے، ان کی سرپرستی میں ایک ملاقات مکمل ہو چکی ہے، اور مزید عنقریب مئی کے اندر ایک اور ملاقات بھی ہونی ہے۔ اپریل میں بھی شاید جو ہے وہ ایک ملاقات جو ہے وہ دونوں وفود کی، یعنی کہ سعودی عرب کا بھی ایک وفد ہوگا، ایک ایران کا بھی، ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ بغداد کے اندر ہونا طے پائی ہیں۔ جو ماضی ہے سعودی عرب اور ایران کی دشمنی کا، وہ دیکھیں تو نہایت خطرناک ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں ایک شیعہ عالم دین باقر النمر شہید جو ہے، ان کی شہادت کے بعد ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ ایران کے کچھ نوجوانوں نے سعودی عرب کی ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا اور وہاں موجود عملے کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا، تو یہ جس کی وجہ سے سعودی عرب نے وہاں پہ اپنی ایمبیسی بند کر دی ایران کے اندر۔ ایران اور سعودی عرب کی مخالفت کی اصل وجہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران سعودی عرب کے قریب آئے اور جو ہے عالم اسلام کے اندر یہ اتحاد جو ہے یہ قائم ہو جائے۔ دیکھیں، اس وقت سعودی عرب اور ایران عالم اسلام کے دو بڑے مراکز ہیں۔ جس طرح سے اہل سنت سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ قبلہ بھی موجود ہے، وہاں پہ روضہ رسول بھی موجود ہے، اور اس سب کی جو خدمت ہے وہ وہاں کے سعودیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے ذمہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایران چونکہ شیعہ کا مرکز ہے، تو وہاں پہ حوزہ بھی موجود ہے اور وہاں فقہا بھی موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، تو اس وجہ سے ایران کو شیعہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کے روزے بھی موجود ہیں، اس لیے ایران کو شیعہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے عالم اسلام کے مراکز ہیں، اور ان مراکز کے درمیان آپ یہ سمجھیں کہ ایک مخاصمت جو ہے وہ کافی ٹائم سے چلی آ رہی تھی، اور اس مخاصمت کی وجہ امریکہ تھا، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ جس وقت یہ دو بڑے مراکز جو ہے وہ قریب آ جائیں گے، تو اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو اہداف ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ امریکہ یا مغربی طاقتیں جو ہے ان کا ایک پرانا رول چلا آ رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ اگر وہ ان کو تقسیم رکھیں گے، آپس میں اختلافات پیدا کیے رکھیں گے، تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی آپ یہ سمجھیں کہ سوچ ہے اس وقت ان طاقتوں کی کہ جو ان اختلافات کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہوتی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو۔ عالم اسلام کے اندر 5 مکاتب ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی اور فقہ جعفری۔ یہ 5 فقہیں موجود ہیں اس وقت مکتب اسلام عالم اسلام کے اندر، اور ان 5 جو مکاتب ہیں، 5 جو فقہیں ہیں، ان کی آپس میں جو اختلافات ہیں ان سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے اندر مالی فوائد بھی شامل ہوتے ہیں۔ بیسیکلی تو مالی فوائد ہی شامل ہیں کہ اگر اس وقت سعودی عرب کی مخالفت جو ہے اس کو ہوا دی جائے اور اسے بڑھایا جائے، اس دراڑ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، تو ایران اور سعودی عرب کی مخالفت جب بڑھے گی تو ہم کسی طریقے سے سعودی عرب کے جو آئل کے
ذخائر ہیں ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہنچنے میں کامیابی کیا کہ پچھلے 200 سال سے سعودی عرب کا جو تیل ہے وہ امریکہ لے کے جا رہا ہے، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ باقی کویت ہو، یہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کی تیل کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی نظریں تھیں، اور اس تیل کو اب یہ سمجھیں کہ اب تک استعمال کیا بھی جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ رہنا چاہ رہا تھا، اور جس وقت یہ مذہبی اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر یعنی کہ ایک مخالفت جب بڑھتی ہے، جس وقت سعودی عرب یہ دیکھے گا کہ ایران ہمارا دشمن ہے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ایران کو سعودی عرب کے اندر کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور جب ایران کو کوئی سعودی عرب کے اندر جگہ نہیں ملے گی تو اس وقت واحد دنیا کی، عالم اسلام کی واحد طاقت جو کہ امریکہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ ایران ہے۔ تو ایسے حالات میں یعنی کہ جب ایران قریب نہیں آئے گا تو یعنی کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو امریکہ کی مخالفت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران سعودی عرب کے قریب آئے، اور ابھی بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں اور وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ایران اور سعودی عرب ہے یہ قریب نہ آئے۔ لیکن ایک راؤنڈ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے مذاکرات کا۔ ایک راؤنڈ پچھلے کچھ دن میں بغداد کے اندر، جو کہ مصطفیٰ الکاظمی وزیر اعظم ہیں عراق کے، ان کی سربراہی میں ایک مذاکرات کا جو راؤنڈ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور عن قریب دوسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب سعید نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو مطالبات اپنی طرف سے رکھے ہیں کہ جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو ہم نے روزہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ روزہ بھی تعمیر ہونا چاہیے، جس کے اوپر سعودی عرب کی جو حکمران ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، آپ یعنی کہ اگر آپ کا مطالبہ ہے تو پھر اس کو بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ تقریباً 80 سال پہلے یا 90 سال پہلے یہ روزہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جو کہ جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ایسی ہستی کا روزہ جو تھا وہ مسمار کر دیا گیا اور سعودی بادشاہ کی طرف سے، اور اس وقت سے لے کے آج تک عالم اسلام اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے کہ اس روزہ کو دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے۔ آج تک ہر سال جو ہے شوال المکرم میں ایک دن صرف یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور جس کے اوپر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اس یوم کے مناسبت سے کہ روزہ دختر رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تعمیر ہونا چاہیے۔ تو یہ مطالبہ بھی ایرانی حکام کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ اس روزہ کو بھی تعمیر ہونا چاہیے۔ بہرکیف اگر اس وقت ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو عنقریب امریکہ مشرق وسطیٰ سے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائے گا، جس طرح سے وہ افغانستان سے بھاگا ہے، جس طرح سے وہ عراق سے بھاگا ہے، اسی طرح سے وہ پورے مشرق وسطیٰ سے ان کو باہر پھینکا جائے گا، کیونکہ اس وقت چند طاقتیں ایسی ہیں جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان میں سے بڑی طاقت جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ اگر سعودی عربیہ اس کو روک دے گی اور اس کی مخالفت شروع کر دے گی، کیونکہ ایران کے آنے سے لازماً سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا مخالف بن جائے گا، تو اس کی مخالفت اگر شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک عالم اسلام کے اندر
ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اور بہت بڑی تبدیلی آئے گی، جس سے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور دوسری بڑی بات کہ مسلمانوں کے جو معاشی حالات ہیں ان کے اندر بھی کافی بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔